بات کا درس دیتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں جو گندم کا خوشہ اٹھایا تھا اس کے 3 دانے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 1 دانہ رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دے دیے، اور پھر نسل در نسل یہ سلسلہ اب تک چلتا آ رہا ہے۔ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء کرام علیہ السلام کو مہر لگا ہوا پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آخری پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ اس زمین پر سب سے پہلے شعر کس نبی نے کہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے شعر کہے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ اس غم میں کتنا ہی عرصہ روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بطور آزمائش زمین پر اتارا تھا تو انہوں نے ہر طرف اڑتی ہوئی ریت کو چلتا ہوا دیکھا تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ دوسری مرتبہ جب شیطانی وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، اور ان اشعار کا مفہوم یہ تھا: ان کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ اور ذائقے رکھنے والی چیزیں بدل گئی ہیں، اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنی باقی رہنے والی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آخر آنسو کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، اور قابیل اپنے بھائی کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر قتل کر چکا ہے۔ ہائے حسرت، میرا پیارا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام غم کی حالت میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے تب ابلیس وہاں آ موجود ہوا اور کہنے لگا، آپ شہر اور شہر والوں سے دور ہو جائیں، آپ میری وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہیں، جہاں آپ اپنی بیوی کے ساتھ آرام و سکون سے رہائش پذیر تھے، اور آپ کا دل دنیا کی تمام تکالیف سے آزاد تھا، مگر میرے فریب و مکر سے بچ نہ سکے، اور آپ سے آپ کا قیمتی سرمایہ دور ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا تو وہ پورے 100 سال تک اس جدائی میں روتے رہے، اور ان کی آنکھوں سے دجلہ و فرات بہتے رہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جواب سن کر مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ افسردہ ہو گئے، اور مجمع میں موجود ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیا کہ اے امیر المؤمنین، کہ لوگ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں، مگر آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے آپ کو سارے سوالات کے جوابات پہلے سے ہی ازبر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ وہ شخص فوراً بولا، میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم نے بھی تو سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے، مجھے بھی تمام علوم ایسے ہی ازبر ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔